الحمدللہ وکفا والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے میں حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اس کو تعلیم اسلام کی دین کا حدیث بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے اسلام کے بارے میں کچھ تعلیم دی اور یہ حدیث بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ اس کے اندر اسلام کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں حضرت جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اور آپ نے ان کے سوال کے مطابق جواب دیا تھا۔ تو میں آج حدیث جبریل کا صرف ترجمہ رکھنے کی کوشش کروں گا، یعنی اس کا عربی اور اس کا ترجمہ اور تفصیل جو ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی دوسری میٹنگ میں رکھوں گا۔ تو سنیے حدیث جبریل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے اور حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے اور بہت ہی مشہور حدیث ہے میرے بھائی، اور اس کے اندر کہہ لیجیے کہ دین کی بنیادی امور اور اسی طریقے سے قیامت کے سلسلے میں بھی مختلف چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ تو سنیے اور اس کو یاد کیجیے اور سمجھیے۔ ان عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاع يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے جو میں نے ابھی جس کی عربی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب اس کا اردو ترجمہ سنیے۔ سیدنا عمر سے روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول اور دوسرے خلیفہ ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کا لباس
جس کا لباس انتہائی سفید اور بال سخت سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار دکھائی دیتے، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی یا آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ صحیح قرار دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا، اس کے متعلق میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، تو پھر اس کی نشانیاں ہی بتلا دے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ لونڈیاں اپنی مالکاؤں کو جنم دیں گی، لونڈیاں اپنی مالکاؤں کو جنم دینے لگیں گی، اور تم ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو کہ وہ عمارتوں کی تعمیر میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد وہ سائل چلا گیا، پوچھنے والا چلا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان ووجوب الایمان باثبات قدر اللہ سبحانہ وتعالی کے تحت ذکر ہوا ہے۔ اور محترم ساتھیو، اس حدیث کے اوپر غور کریں تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ سائل جو ہے، پوچھنے والا، حضرت جبریل امین ہے، اور اس کو کوئی انسان پہچان بھی نہیں رہے تھے۔ وہ ایک ایسے اجنبی انسان کی شکل میں آئے تھے، بالکل بال سفید تھا، خوبصورت اور سب کچھ۔ پھر سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب پانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو جو وہاں پر بیٹھے لوگ تھے ان کو تعجب ہوا، اور حقیقی بات بھی ہے کہ سوال کرنے والا ہی آپ کی بات کی تصدیق اور صحیح کر دے، تصدیق کر دے اور سچ کہہ دے تو انسان کو تعجب ہو ہی جاتی ہے۔ اور جتنے بھی سوالات تھے، سارے کے سارے سوالات کے جواب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جواب کو سچ کہا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ تھا مختصر طور پر حدیث کا ترجمہ اور تفسیر۔ انشاءاللہ آئندہ میٹنگ میں، آئندہ مجلس میں ہم آپ کے سامنے اس کی تفسیر اور تشریح تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس کے ذریعے سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں ان کے اوپر سیر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیز کو میرے لیے اور آپ کے لیے اور تمام دوست اور ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ باعث نجات بنائے اور ثواب کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔